السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آؤ نماز سیکھیں سیریز میں تیسرے ویڈیو میں آپ کے سامنے وضو سے متعلق چند اور متفرق مسائل بیان کرتا ہوں۔ وضو کرتے وقت یہ دھیان رہے کہ پانی کم از کم خرچ ہو۔ پانی میں اسراف کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، جاری نہر پر، ندی کے کنارے بیٹھے ہو، پھر بھی اپنے کھاتے میں پانی کا زیادہ استعمال مت لاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور آج کی اس تاریخ میں، آج کے اس دور میں، جب خصوصی طور پر ہمارے اس ملک میں پانی کی بہت قلت ہو رہی ہے، پانی بہت نیچے جا رہا ہے، پانی کی سطح بہت نیچے جا رہی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو پانی بچانا چاہیے، پانی کا کم از کم استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے وضو کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اپنے انگلیوں کو انگلی میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا توضأ احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن يديه فانه في صلاة، اس لیے کہ وہ نماز کے انتظار میں اگر کوئی بیٹھا ہے، نماز کے لیے نکلا ہے، وضو کر کے اچھی طرح سے سنت وضو کر کے، نبوی وضو کر کے، اور پھر اس طرح سے وہ ہاتھ میں ہاتھ، انگلیوں میں انگلی ڈالتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ، بہت سے بچے، نوجوان یہ سوال کرتے ہیں، یا بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اس لیے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے کہ وضو ایسی چیز ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ وضو ٹوٹ گیا، ہم نے نماز پڑھ لی، وضو نہیں ٹوٹا پھر بھی مشقت میں ہم پڑ گئے وضو کرنے کے لیے، اس لیے ان مسائل کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ وضو کے سلسلے میں محدثین نے حدیثوں کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ وضو 9 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1 پیشاب پاخانہ کرنے سے، نمبر 2 ہوا خارج ہونے سے، نمبر 3 مزی نکلنے سے، نمبر 4 استحاضہ سے، یعنی وہ خون جو حیض کے علاوہ عورتوں کو آئے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے شرمگاہ کو چھونے سے، ہاتھ لگانے سے، حالانکہ یہ مختلف فی مسئلہ ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ اس میں بچا جائے اور اسے وضو کر لیا جائے۔ گہری نیند آ جائے، چاہے بیٹھے ہوئے ہو، چاہے ٹیک لگا کر کے ہو، چاہے لیٹ کر کے ہو، گہری نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ 6 نمبر ہو گیا۔ 7ویں نمبر پر آدمی پاگل ہو جائے، دماغ خراب ہو جائے آدمی کا، یا آدمی بے ہوش ہو جائے، تو ایسی حالت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو پھر سے ہوش آنے پر کرنا چاہیے۔ انسان اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے ادا کر لے جس سے وہ اس پر کفر لازم آ جائے، تو ایسی حالت میں وہ وضو کرے گا۔ جب دوبارہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توحید و رسالت کا کلمہ پڑھے گا تو وہ وضو کرے گا۔ اس وضو سے، پہلے والے وضو سے اس کا کام نہیں چلے گا۔ نمبر 9 جن چیزوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے انہی سے وضو بھی ٹوٹتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اس سے بھی وضو کر لینا چاہیے۔ اگر کہیں سے وہ اونٹ کا گوشت مل گیا ہے، انسان کھا لے تو وضو کر لے۔ اسی طرح یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں وضو آدمی کر لے تو بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ جیسے اونٹ کے علاوہ کسی اور چیز کا گوشت ہم نے کھایا تو چونکہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے، تو ایسے گوشت کھانے کے بعد وضو کر لے تو بہتر ہے، مستحب ہے۔ اور قے ہو گیا، الٹی ہو گئی، تو ایسی حالت میں بھی وضو کر لینا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ کسی میت کو ہم نے اٹھایا، میت کو غسل سے پہلے اٹھایا، تو ایسی حالت میں وضو ضروری نہیں ہے، لیکن کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں صرف کلی کر لی جائے، جیسے ہم نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد وضو ہمارا کھانا سے پہلے تھا، اور پھر کھانے کے بعد ہمیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن کلی کر لیں تاکہ منہ صاف ستھرا ہو جائے۔ دودھ یا کسی اور چکنی چیز کو ہم نے لیا ہے، پیا ہے، استعمال کیا، چائے پی ہے، تو ایسی حالت میں بھی کلی کر لی جائے، کافی ہوگا۔
جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن عوام میں مشہور ہے کہ ٹوٹ گیا ہوگا یا شک ہو جائے کسی کے ذہن میں، تو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے. جیسے نکسیر پھوٹ گیا، ناک سے خون آنے کو نکسیر پھوٹنا بولتے ہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح سے قے ہو گیا جس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ابھی بات آئی کہ قے کے بعد اگر کوئی وضو کرتا ہے تو بہتر ہے، ضروری نہیں ہے. اسی طرح سے معمولی نیند ہے، بیٹھے بیٹھے اونگ گئے، کھڑے ہیں کھڑے کھڑے اونگ گئے، تو ایسی اونگ سے، ایسی نیند سے، ہلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. نماز میں محض شک پڑنے سے کہ کہیں ہوا تو نہیں خارج ہو گئی یا پیشاب کا کوئی خطرہ تو نہیں نکل گیا، تو محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ کوئی یقین نہ ہو جائے. اس طرح سے شرمگاہ کے علاوہ باقی جسم کے کسی حصہ سے خون اور پیپ وغیرہ بہے تو وضو نہیں ٹوٹتا. پیشاب پاخانے کے راستے سے اگر خون یا پیپ نکل آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ باقی کہیں سے بھی خون نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا. یہ اس میں بھی کچھ علماء کا اختلاف ہے لیکن راجح یہی ہے. سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ باب الوضو میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح سے دوران نماز اگر وضو ٹوٹ جائے تو ایسی حالت میں نئے سرے وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے نئے سرے سے نماز پڑھی جائے، کیونکہ وضو کے لیے نماز شرط ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری نماز ہو جائے گی یا ہم جہاں تک پڑھے ہیں وہیں سے پھر پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دوبارہ وضو کر کے یہ نماز پڑھی جائے. یہ چند مسائل تھے وضو سے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بڑھائیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں، اور فیس بک پر اگر میری اس اسپیچ کو آپ سن رہے ہوں تو لائک کریں، اور میرے لیے اپنے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. اگلے ویڈیو میں آؤ نماز سیکھیں کہ سیریز کے اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے غسل سے متعلق چند مسائل رکھوں گا. رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.